السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، رکوع سجود کا خاص طور پر اہتمام کرنا اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر رکوع سجدے وغیرہ کرنے میں لاپرواہی برتتا ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جب لوگ تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتا ہے رکوع سجود کی طرف اور بہت جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ میں کس کی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑا حکم جو ہے، سب سے بڑا فریضہ جو ہے، اس کو انجام دینے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں اور وہ عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، تو اس میں تھوڑا سا دھیان دیجیے، تھوڑا وقت دیجیے۔ آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، آپ کا وقت برباد نہیں جا رہا۔ کیوں اتنا کنجوسی کر رہے ہیں وقت دینے میں؟ تو اس لیے خشوع خضوع کے ساتھ رکوع سجدے کو اچھی طرح ادا کرنے کے ساتھ نماز مکمل کیجیے۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ لاپرواہی برتیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا چور قرار دیا اس شخص کو جو اپنی نماز میں سے چراتا ہے، نماز میں رکوع سجدے کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اسوأ الناس سرقۃ، لوگوں میں چوری کے اعتبار سے، چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ شخص ہے الذی یسرق من صلاتی، جو اپنی نماز میں سے ہی چرا لیتا ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیف یسرق من صلاتی، وہ اپنی نماز میں سے کیسے چوری کر لیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ جو اپنی نماز کی رکوع اور سجدے کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ شخص نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع سجدے مکمل نہیں کر رہے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس آدمی کو مخاطب کر کے، ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ولو مت علی غیر الفطرہ، اور اگر تمہاری اسی حالت میں موت ہو گئی، یعنی اسی طرح اگر تم نماز پڑھتے رہے اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو تم دین اسلام کے علاوہ مرو گے۔ تو اندازہ لگائیے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء صلاح، جو تین بار اللہ کے نبی لوٹا رہے تھے اس دیہاتی آدمی کو اور بار بار بھیج رہے تھے کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی اور جا کے نماز پڑھو، تو تیسری دفعہ نماز پڑھ کے آ کے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے تو اس طرح ہی سے، میں ایسے ہی پڑھنا جانتا ہوں، آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ان کو سکھلایا تو ہر دفعہ یہی کہہ رہے تھے کہ بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدے میں جاؤ، پھر سجدہ کر کے اطمینان کے ساتھ جب بیٹھو پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جاؤ۔ تو اطمینان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکن کے بعد کہہ رہے تھے، تاکید کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا آپ تنہائی میں نماز پڑھیں یا مجمع میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، ہر وقت جماعت کے ساتھ پڑھیں یا آپ انفرادی طور پر پڑھیں، خشوع خضوع کو برقرار رکھنا اور رکوع سجدے کا خاص طور پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یہ رکن میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں جلدی بازی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔